بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں گردش دوران یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت اور بہادری پر مشتمل داستان شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 30 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا، اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن سما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی، جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا اور کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن یعنی مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانش مند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوتا تھا، اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ابھی بات نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جان کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبان کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو، یوں سمجھو کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن درید بن سما نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے؟ تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیشہ کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں، لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہام، کاہن نے کہا، ایک ہام۔ اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے دیں۔
خام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے۔ مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ خام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی۔ اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا تھا۔ اس اونٹ پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیا کرتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی اشیر بات لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، کاہن نے اسے کہا۔ اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے پوچھا۔ کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے، کاہن نے کہا۔ اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری طرح سے شکست دے گی۔ میرا انعام، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور ساتھ ہی ایک آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار درید بن سما پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے۔ ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے تھے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، بوڑھے یہودی نے کہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف 2 طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بیچ کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن سما بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ اور کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار
مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن سما اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ مالک درید بن سما نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہونے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کروں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ لڑنے میں مسلمان کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے نہ ٹھہر سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، درید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرأت ہے، لیکن عقل تیری ابھی بھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا۔ یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہے۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن سما یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا، درید نے کہا۔ مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا کہ جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تکوار کو نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن سما نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوان قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔
اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھے ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ! ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کر رہا تھا، خدا کی قسم، جو میں دیکھ آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا۔ رکو اور بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو۔ رسول اللہ کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ، حوازن اور ثقیف کا لشکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں کو یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا تھا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں اور جب دشمن کو خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی بھی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لیں یا سیدھی یلغار کر دے، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا رہے۔ اس دور کی مختلف تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا تھا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کوندو گے۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 30 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔